سب سے زیادہ صعوبتیں اور تکالیف جنرل ضیاء الحق کے دور میں اٹھائیں۔ وہاں حدود آرڈیننس کے تحت شراب نوشی کے الزام میں وہ پہلے مجرم تھے اور ان کو کوڑے مارنے کی سزا ہوئی، جیل بھی بھیجے گئے۔ یہ خبر ہندوستان تک پہنچی، وہاں بھی ان کے جاننے والے بہت تھے، تو وہاں کے ایک شاعر نے اس پہ ایک نظم کہی، اس کا یہ ایک غزل کہی شاید، تو اس کے لیے کچھ اشعار ہیں، سنیے گا۔ پی کے گھر سے شراب نکلا تھا، یہ خطا تھی حبیب جالب کی۔ پی کے گھر سے شراب نکلا تھا، یہ خطا تھی حبیب جالب کی۔ پاک کی سرزمین پر ناداں نقل کرتا ہے مرزا غالب کی۔ پاک کی سرزمین پر ناداں نقل کرتا ہے مرزا غالب کی۔ تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت سی نظمیں و غزلیں کہی ہیں، تو خاص کر ایک بہت چبھنے والی جو تھی وہ یہ ہے، یہ شعر اس کا ہے: ظلمت کو ضیاء، سرسر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، کیا لکھنا۔ پتھر کو گوہر، دیوار کو در، کرگس کو ہما کیا لکھنا، کیا لکھنا۔ ظلمت کو ضیاء، ان کا نام ضیاء الحق تھا۔ تو اس زمانے میں یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں کٹر قسم کے، مولویوں مولانوں کا بھی بڑا زور و شور تھا۔ تو فلسطین پہ جو ظلم آج ہو رہا ہے وہ اس وقت بھی تھا، ایسے ہی تھا، ایسے ہی۔ تو حبیب جالب نے فلسطین پر بہت سی نظمیں، بہت سی غزلیں کہی ہیں۔ تو ہمارے یعنی مولوی لوگ جو ہیں وہ تو یہ تھا کہ جلوس نکال لیتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور یعنی نعرے بازی ہوتی تھی، مگر کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہوتا تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا، حبیب جالب نے، کروڑوں کیوں نہیں مل کر فلسطین کے لیے لڑتے، کروڑوں کیوں نہیں مل کر فلسطین کے لیے لڑتے، دعا ہی سے فقط کٹتی نہیں زنجیر مولانا، دعا ہی سے فقط کٹتی نہیں زنجیر مولانا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک ریفرنڈم ہوا تھا ان کو پھر سے صدر بنانے کا، تو اس کا ایک بہت ہی دلچسپ سوال تھا اس میں، بس اس کو ٹک کرنا تھا: اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اگلے 5 سال کے لیے میں آپ کا صدر ہوں۔ یہ تھا سوال۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ ٹک کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن یہ ہوا کہ لوگ نہیں آئے، بہت کم لوگ آئے، تو انہوں نے ایک ریفرنڈم کے نام سے ایک نظم لکھی ہے، بڑی مشہور ہے ان کی۔ تو کہتے ہیں: شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا، کوئی آئے، سناٹا تھا۔ تو شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا، قید تھے دیواروں میں لوگ، باہر شور بہت کم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا۔ جب بے نظیر کا دور آیا، پہلی بار آمریت کے خلاف زوردار تحریک چلائی تھی بے نظیر بھٹو نے، تو حبیب جالب بہت خوش تھے اور نہتی لڑکی کے عنوان سے اپنی نظم ان کے جلسوں میں حبیب جالب جو ہیں وہ انہوں نے لکھی تھی اور سناتے رہتے تھے۔ اس کا بند دیکھیے: ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے۔ تو یہ حبیب جالب کی زندگی کی کہانی ہے کہ وہ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو یہ فوراً اس کے خلاف بھی لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ جب تو بے نظیر جب وزیر اعظم بن گئیں اور کچھ کرپشن وغیرہ شروع ہوئی، تو حبیب جالب نے
ایک بار پھر حالات سے سمجھوتا نہیں کیا اور پکار اٹھے، وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ وہ کھل کے کہہ دیتے تھے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا یہ پہلا یا دوسرا دور تھا، تو انہوں نے حبیب جالب سے کچھ پینگیں بڑھانی شروع کی تاکہ یہ ان کے خلاف نہ لکھیں، لیکن یہ تھا کہ وہ جالب باز آنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے پہلے تو رشوت وغیرہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں لیتے تھے، اس سے انکار کر دیا۔ تو ایک بار اسی زمانے میں نواز شریف سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنی تقریروں میں زور زور کے دعوے کرتے تھے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اپنی جان بھی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ تو حبیب جالب نے اسپتال میں تھے، وہیں سے ایک نظم کہہ دی کہ بھائی نہ جان دے دو نہ دل دے دو، بس اپنی ایک مل دے دو۔ نہ جان دے دو نہ دل دے دو، بس اپنی ایک مل دے دو، زیاں جو کر چکے ہو قوم کا تم اس کا بل دے دو۔ جالب صاحب کے شعری مجموعوں میں برگ آوارہ، سر مقتل، عہد ستم، حرف حق، ذکر بہتے خون کا، عہد سزا، اس شہر خرابی میں، گنبد بے در، گوشے میں قفس کے، حرف سر دار، یہ ان کی کلیات ہیں جو افتخار عارف نے لندن میں شائع کی تھی، اور چاروں جانب سناٹا وغیرہ شامل ہیں، ان کی دوسری بھی کچھ کلیات ہیں۔ اور جیسا کہ مجموعوں کے عنوان اور نام سے ظاہر ہے، ان میں دبے ہوئے پسے ہوئے عوام کے آنسو، دکھ بھری چیخیں اور سسکیاں ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابیں بحکم سرکار ضبط کر لی جاتی تھیں، اور حبیب جالب کو ان سے بہت کم ہی کچھ مالی فائدہ ہوا۔ البتہ ان کی تھوڑی بہت کمائی کا اصل ذریعہ فلموں میں نغمے وغیرہ لکھنا تھا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ مجبوراً کرتے تھے۔ ان پہ تنقیدیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں، ان کو سیاسی جلسوں کا شاعر کہا گیا، ان کو اکثر سڑک چھاپ شاعر بھی کہا گیا، لیکن ان کے قدرداں بھی بہت تھے۔ ایک دو واقعات سنیے۔ فلم سپر سٹار تھیں نیلو، جو عمدہ رقاصہ بھی تھیں، تو انہیں ایک دفعہ زبردستی ارباب اقتدار نے غیر ملکی مہمانوں کی محفل میں رقص کرنے پر مجبور کر دیا۔ بلایا گیا کہ وہ انٹرٹین کریں لوگوں کو۔ اس پر ظاہر ہے وہ کوئی بے عزتی کی بات تھی، تو اس پر انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی نیلو نے، لیکن پھر وہ ریاض شاہد جو بعد میں ان کے شوہر نے انہیں سہارا دیا اور شادی کی۔ حبیب جالب نے اس پر اپنی مشہور نظم نیلو کے عنوان سے لکھی، جو بعد میں ریاض شاہد کی فلم زرقاء میں استعمال ہوئی۔ اس میں بھی فلسطین کا بیک گراؤنڈ ہے، زرقاء کوئی مجاہدہ تھی۔ تو اس نظم کا ایک شعر ہے، تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہے۔ تو زہرا نگاہ اور حبیب جالب اپنے بہترین ترنم کے لیے ہمیشہ سے مشہور ہیں۔ یہ زہرا نگاہ صاحبہ کی جوانی کی بات ہے۔ تو ایک مشاعرے میں زہرا نگاہ واحد خاتون شاعرہ تھیں، اور ان کی تعریف ناظم نے کچھ ضرورت سے زیادہ کر دی۔ وہ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اکیلی تھیں، اس پر بہت سے شعراء تھے، وہ جل کر وہ اٹھ گئے، اسٹیج سے واک آؤٹ کر دیا انہوں نے۔ تو اب اور مائک پہ زہرا نگاہ تھیں، اور ایک کونے میں سر جھکائے ایک مست سا انسان بیٹھا ہوا تھا، وہ حبیب جالب تھے۔ تو ان دونوں نے پھر کہا کہ بھئی اب کیا کریں، مشاعرہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے طے کیا کہ چلیے ہم
باری باری اپنی اپنی غزلیں نظمیں سناتے ہیں اور اس میں مشاعرے کا وقت پورا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہی کیا، تو ترنم دونوں کا بہت اچھا تھا، تو ایک ترنم کا بھی مقابلہ ہو گیا۔ لوگ جو ہیں بڑے خوش ہوئے اور خوب تالیاں بجیں اور مشاعرہ جو ہے وہ کافی عروج پہ آ گیا۔ تو باہر بیٹھے ہوئے جو واک آؤٹ کر کے گئے تھے، یہ شاید روایت تھی، کوئی واک آؤٹ کر کے باہر بیٹھ جاتے تھے، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی ابھی تک کوئی نہیں آیا ہمیں منانے کے لیے، ہمیں واپس بلانے کے لیے۔ واک آؤٹ جب کیا جاتا ہے تو بلایا جاتا ہے پھر واپس آ کے، تو کوئی نہیں آیا۔ تو مگر اسی دوران حبیب جالب اور زہرا نگار نے مشاعرہ لوٹ لیا تھا، ان لوگوں کی آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اپنی ذاتی زندگی میں حبیب جالب حت المقدور ایک اچھے شوہر، ایک اچھے باپ تھے۔ ان کی 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے، لیکن پیسے کی کمی اور ان کی بے پناہ مصروفیات بشمول مسلسل جیل جانے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بہت کم توجہ دے سکے۔ ایک دفعہ جیل میں تھے، ان کی بیوی ملنے آئیں تو دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، وہ کیونکہ وہ سپاہی بیٹھے ہوئے تھے جیل کے۔ آنکھوں میں مفلسی اور بے بسی کا اظہار ہوا، لیکن جیل کے سپاہیوں کے سامنے کچھ کھل کے بات نہ ہو سکی، تو اس پر انہوں نے ایک نظم کہی۔ اس میں اس کا پہلا یہ ہے: جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھی، جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھی، حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی۔ اسی نظم میں انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کے لیے بھی قصیدہ گوئی کی ہے۔ تو کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو ایک حقیقت ہے میری جان میری ہمدم، تو ایک حقیقت ہے میری جان میری ہمدم، جو تھی میری غزلوں میں وہ ایک وہم و گماں تھی۔ تو غزلوں میں تو محبوبہ ہوتی ہے مگر وہ سب وہم و گماں تھی۔ جالب کے جانے کے بعد نواز شریف نے 25 لاکھ کا چیک بھیجا تھا، تو ان کی بیوی نے واپس کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اپنے وہ بڑے بغیرت انسان وہ بہت باغیرت انسان تھے، اور میں ان کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گی، اس لیے میں نہیں لے سکتی ہوں، ان کی روح ناراض ہو جائے گی۔ ان کے بچے جو ہیں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، پڑھائی لکھائی زیادہ نہیں ہوئی۔ ان کی ایک بیٹی ہے طاہرہ جالب، تو انہوں نے ان کی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے، انہی کے انداز میں ان کی نظمیں جو ہیں اسی ترنم سے وہ اکثر مشاعروں وغیرہ میں پڑھتی ہیں، بلائی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کسی سے کوئی گرانٹ یا کوئی مدد مانگی نہیں، یہ ان کا بھی کہنا ہے، یہی ہے۔ اور وہ چلاتی ہیں، وہ کریم ٹیکسی جو ہے پاکستان میں اوبر کی طرح کی، تو وہ چلاتی ہیں، پھر وہ ڈرائیونگ اسکول میں بھی سکھاتی ہیں، کوئی اور جاب بھی کرتی ہیں، پھر فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ پر ان کے لیے حبیب جالب کے پیجز بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، چلاتی ہیں۔ دشواریاں ہیں کافی، جالب کا گویا کہ انہوں نے چراغ جلا رکھا ہے۔ تو اس مرحلے پر پریا ستیا صاحبہ آنے والی تھی، اور انہوں نے تیاری بھی کی تھی ایک غزل پڑھنے کی، اور آج ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ طبیعت خراب ہے ان کی، وہ نہیں آ سکتی، بالکل گلا خراب ہے۔ تو وہ جو ان کی غزل تھی اس کے ایک شعر سناتا ہوں۔ جو صدائیں سن رہا ہوں مجھے بس انہی کا غم ہے، جو صدائیں سن رہا ہوں مجھے بس انہی کا غم ہے، تمہیں
شیر کی پڑی ہے، مجھے آدمی کا غم ہے، تمہیں شیر کی پڑی ہے۔ تو یہ پریا ستیہ صاحبہ سنانے والی تھیں، وہ تو اب نہیں آئیں، تو اب میں آپ کو کچھ اشعار سنا دوں ان کی جگہ پہ۔ میرا خیال وقت ہے تھوڑا سا۔ ایک شعر ہے، وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے، جسم پر جو زخموں کے نشاں ہیں اپنے تمغے ہیں، ملی ہے ایسی داد وفا کی کسے سڑک کے بیچ۔ سڑکوں پہ چلتے تھے وہ جلوسوں میں۔ ایک ان کی نظم ہے پنجاب پر، اور بڑی اچھی ہے، وہ حسب حال ہے میرا خیال۔ کہتے ہیں، جاگ میرے پنجاب، جاگ میرے پنجاب، کہ پاکستان چلا، ٹوٹ چلے سب خواب، ٹوٹ چلے سب خواب، کہ پاکستان چلا۔ سندھ بلوچستان تو کب سے روتے ہیں، اور اہل پنجاب ابھی تک سوتے ہیں۔ جاگ میرے پنجاب۔ یہ پاکستان میں پنجاب جو ہے وہ بڑا بگ برادر ہے، تو اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ خود بھی پنجابی تھے، تو بہرحال انہوں نے یہ بڑی اچھی نظم کہی تھی۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ صحافی گودی میڈیا جو ہے، صحافیوں ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ جو حکومت کے گن گاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا انہوں نے، قوم کی بہتری کا چھوڑ خیال، قوم کی بہتری کا چھوڑ خیال، فکر تعمیر ملک دل سے نکال، اب قلم سے اظہار بند ہی ڈال۔ دعا تھی ان کی، تجھے کبھی تو چلتا دیکھیں اے قدرت کی لاٹھی چل، ظلم کے ہاتھوں کانپ رہے ہیں شہر و قریہ دشت جبل، اے قدرت کی لاٹھی چل۔ ایک بھگتائے جیل خانے، دیکھے تمام تھانے، گردن نہیں جھکائی، سڑکوں پہ مار کھائی، جمہوریت نہ آئی۔ ایک اور ہے، حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، یہ فسانہ ہے پاسبانوں کا، چاق و چوبند نوجوانوں کا، سرحدوں کی نہ پاسبانی کی، ہم سے بس داد لی جوانی کی۔ یہ ہو رہا ہے۔ تو ہم آخری مرحلے پہ ہیں۔ جالب اور ان کی بیماریاں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن وہ ہار ماننے والے انسان نہ تھے۔ ان کو پھیپھڑوں کی ٹی بی اور گردے کی بیماریاں لاحق ہو گئی تھیں، کھانسی کے شدید دورے اٹھتے اور خون تھوکتے تھے، لہٰذا ان کا خاصا وقت سینیٹوریمز اور اسپتالوں میں گزرنے لگا۔ 1992 کے آخری مہینوں میں شدید بیماری کی حالت میں لاہور کے سروسز اسپتال میں رہے کافی دن۔ انہیں آکسیجن مسلسل دینے کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ اسی میں جب بھی طبیعت میں ذرا افاقہ ہوتا، کوئی غزل یا نظم ضرور کہہ دیتے، باآواز بلند
اور حالانکہ ان کو ڈاکٹروں نے بولنے سے بالکل منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جب بھی بولتے تھے تو کھانسی اٹھتی تھی، تو ان کو منع کیا تھا لیکن مانتے نہیں تھے۔ ان کو اس وقت کی حکومتوں نے ان کو لندن جا کے، بیرون ملک جا کے علاج کرانے کی آفر کی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ڈسپرین نہیں ملتی یہاں کے لوگوں کو، میرے لوگوں کو، تو میں لندن جا کے علاج کراؤں۔ بہرحال گئے لندن، اس لیے کہ ان کو مجبور کیا، ان کے کچھ جنگ گروپ میں تھے وہ، اور BCCI وغیرہ نے، اور یہ افتخار عارف اور میر شکیل الرحمان نے، کہ بھئی آپ چلیے وہاں علاج کرائیے۔ وہاں گئے تو وہاں کرامویل ہاسپٹل میں تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کا کوئی آپریشن ہونا تھا وہ نہیں کیا جا سکتا، واپس لے جائیے ان کو پاکستان واپس آ گئے، پھر لاہور کے ہاسپٹل میں رہے، اور اسی دوران 18 رمضان المبارک مطابق 13 مارچ 1993 کو حق و سچ کا علمبردار، یہ عظیم شاعر عوام اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ انہی کا یہ شعر ان پر صادق آتا ہے: اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔ یہ ان کے لوح مزار پہ بھی ہے۔ ان کے جنازے میں لاکھوں اشکبار عوام، مشاہیر، حکومتی نمائندے وغیرہ شریک ہوئے۔ حبیب جالب کی آخری آرامگاہ سبزہ کالونی کے شاہ فرید قبرستان لاہور میں ہے۔ اس کی خستہ حالی بتاتی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کا کیسا خیال رکھتے ہیں۔ خیر، 2009 میں بعد از وفات ان کو نشان امتیاز دیا گیا۔ قتیل شفاعی مشہور شاعر تھے، انہوں نے وفات پر کیا خوب کہا ہے: اپنے سارے درد بھلا کر اوروں کے دکھ سہتا تھا، ہم جب غزلیں کہتے تھے وہ اکثر جیل میں رہتا تھا، آخر کو چلا ہی گیا وہ روٹ کر ہم فرزانوں سے، وہ دیوانہ جس کو زمانہ جالب جالب کہتا تھا۔